ہم دو دوست تھے، ایک دوسرے کو جان سے پیارے تھے۔ ایک کا دوسرے کے بغیر گزارا نہیں تھا، کھانا بھی ایک دوسرے کے بغیر مشکل سے کھاتے۔ گھر والے خصوصاً ابو جی کی ڈانٹ تو روز ہی کھانی پڑتی، کبھی وہ میرے گھر تو کبھی میں اس کے گھر۔ ایک ہی کالج، ایک ہی اکیڈمی میں جاتے، یہاں تک کہ ہم شاپنگ بھی ایک دوسرے کے بغیر نہیں کرتے تھے۔ ہمارے اور بھی دوست تھے، لیکن ہم جیسی بانڈنگ کسی کی نہ تھی۔ سب کہتے کہ پتہ نہیں یہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر کیسے رہیں گے۔ جان بستی تھی ہماری ایک دوسرے میں۔ اگر کسی ایک نے کسی شادی یا کسی بھی ایونٹ میں جانا ہوتا تو دوسرے کے بنا نہیں جا پاتا تھا۔ ایک بار کسی کی شادی میں میری ایک لڑکی سے گپ شپ ہوئی، ہم نے ایک دوسرے کو فون نمبر دیے اور پھر بات ہونے لگی۔ بہت عرصے تک ہمارے بیچ تعلق بنا رہا۔ مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ کب وہ لڑکی جس کو دل دے بیٹھا، کب وہ میری جان بن گئی اور اسے ہی اپنی بیوی کے روپ میں سوچنے لگا۔ دل کی گہرائیوں سے ارادہ کیا کہ شادی کروں گا تو بس اسی سے، ورنہ نہیں کروں گا۔ لیکن مجھ بد نصیب کو کیا پتا تھا کہ میری قسمت کی دیوی میرے ساتھ کیا کرے گی۔ کچھ وقت بعد میں جب بھی لڑکی سے بات کرنے کے لیے کال کرتا، وہ کال نہ اٹھاتی۔ ادھر دوست بھی بہانے بنانے لگا کہ میں مصروف ہوں، ابھی بات نہیں کر سکتا۔ میں اتنا بے وقوف تھا کہ مجھے ابھی بھی شک نہ ہوا کہ چکر کیا ہے۔ پھر ایک دن میرے ابو کو میرے دوست کے گھر سے کال آئی کہ میرے بیٹے کا نکاح ہے، آپ سب نے لازمی آنا ہے۔ میں یہ سن کے حیران بھی ہوا اور غصہ بھی کہ مجھے پتا ہی نہیں ہے۔ نواب صاحب نے لڑکی پسند بھی کر لی، رشتہ تک طے ہو گیا، مجھے بتانا گوارا نہیں کیا۔ میں نے اسے کال کی تو وہ بہانے بنانے لگا کہ مجھے بھی آج ہی پتا چلا ہے۔ خیر، نکاح کے دن ہم سب گھر والے ان کے گھر گئے۔ وہاں جا کر مجھ پر تو جیسے بجلی سے گری۔ وہ دوست جو سب دوستوں میں سے سب سے زیادہ پیارا تھا، جس کے بغیر ایک دن مشکل کٹتا تھا، اسی دوست نے میری محبت کو ہی مجھ سے چھین لیا۔ اسی نے میری پیٹھ میں چھرا گھونپا اور مجھے پوری زندگی تڑپنے کے لیے چھوڑ دیا۔ پتہ نہیں کب سے ان دونوں کے بیچ چکر چل رہا تھا، مجھے پتہ نہ چلا۔ میرے دوست کا نکاح میری ہی محبت سے ہو رہا تھا۔ اتنا بڑا دھوکا! میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ میں اپنی حالت کسی کو بتا نہیں پا رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا بیت رہی ہے۔ وہ دونوں مجھے طنز بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے، میرا مذاق اڑاتے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ میرا دل چاہا کہ میں وہاں چیخ چیخ کر اعلان کر دوں کہ یہ دو منافق انسان بیٹھے ہیں۔ انسانوں کے روپ میں دو مکار لومڑ اور لومڑی بیٹھے ہیں۔ ان کی جھوٹی اور منافق مسکراہٹ میرے دل کو چیر رہی تھی۔ میں یہ سب برداشت نہ کر پایا اور وہاں سے بنا کچھ سوچے سمجھے نکل گیا۔ میں اور کرتا بھی کیا؟ خود کو بہت مجبور، بے بس، بے وقوف اور لاچار محسوس کر رہا تھا۔ ان کی منافقت سے میرا دم گھٹ رہا تھا۔ مجھے بہت برے طریقے سے ڈپریشن ہو رہا تھا۔ میں جیسے ہی ایونٹ کو چھوڑ کر نکلا، سب بہت پریشان ہوئے۔ سب نے پیچھے کالز کرنا شروع کر دی، اور جب اس منافق انسان کی کال آئی تو میں رو پڑا اور چیخ کر بولا، بکواس بند کرو اپنی، آئندہ تمہاری کال نہ آئے۔ میں نے اپنا معاملہ اپنے رب پر چھوڑ دیا ہے۔ تم دیکھو تو صحیح تمہارا اور تمہاری اس نئی نویلی دلہن کا گریبان میں قیامت کے دن کیسے پکڑتا ہوں۔ تم کیا سمجھتے ہو تمہاری اس منافقت اور غداری کو میں آسانی سے معاف کر دوں گا؟ نہیں،
میں تم دونوں کو نہیں بخشوں گا. اب اللہ کی عدالت میں ملیں گے. اپنے دل کی بھڑاس نکال کر میں نے کال بند کر دی. اس کے بعد میری ذہنی حالت بہت خراب ہو گئی. میں ڈپریشن کا مریض بن گیا. میرے گھر والے بے حد پریشان تھے کہ آخر اس کو ہوا کیا ہے. کیسے بتاتا کسی کو کہ کیا ہوا ہے. میں آج تک اس تکلیف میں ہوں. جلد اللہ میری تکلیف کو کم کرے. مجھے صبر دے. میرا اعتبار دوستی اور محبت دونوں سے اٹھ گیا ہے. میں سب کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خدارا نہ کریں کسی پر اتنا اعتبار کہ اعتبار کا بلبلہ پھوٹتے ہی اتنی تکلیف ہو کہ لفظ اعتبار سے بھی اعتبار ہی اٹھ جائے اور آپ کہیں کے نہ رہیں.